اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا خلوص بھرا سلام۔ دجال کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائیں گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچیں گا تو بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوں گا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بخاری و مسلم میں ہے، یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوں گا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکیں گا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کریں گا۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 253 میں ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائیں گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکیں گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے فندے میں پھنس جائیں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں رہے ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے۔ وہاں ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوں گی، اس وجہ سے انہیں زلزلے کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا۔ دجال سے ایک عالم دین کا مناظرہ۔ جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوں گا، ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم خدا داد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینے سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے، وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائیں گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہیں گا اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور اسی بزرگ کو 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہیں گا اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دے اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دیں گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہیں گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر معتقدین کو حکم دیں گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے مریدین آپ کی گردن پہ چھری پھیریں گے، مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچیں گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالیں گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائیں گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکیں گا، اور یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائیں گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے گھر والے، دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔